پرگمن کی طرف آتے ہیں۔ پرگمن کے بارے میں نے پہلے 3 پیغامات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور میں نے پچھلے اتوار بلام اور نکیلیوں کی تعلیم اور اس کو جدید زمانے میں اس کی مطابقت اور مماثلت کو بیان کرنے میں نے اپنا تیسرا پیغام آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج صبح میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ خداوند یسوع المسیح پرگمن کی کلیسیا کے نام یہ خط لکھتے ہوئے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کلیسیا میں اگرچہ بہت سے لوگ راستی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، خدا اور اس کے بخشے ہوئے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلام اور نکیلیوں کی تعلیم کو قبول کر رہے ہیں، اور گویا بلام اور نکیلیوں کی یہ تعلیم ان ایمانداروں کے لیے بھی ٹھوکر کا سبب بن رہی ہے۔ یونانی زبان میں یہاں پہ ٹھوکر کے لیے لفظ سکینڈلون لکھا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سکینڈلون کا لفظ نہیں سنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے انگریزی زبان کا لفظ سکینڈل ضرور سنا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سکینڈل بناتے ہیں۔ سکینڈل بنانا یہ کسی بھی معاملے میں کسی کے بارے میں منفی پروپوگیٹ کرنا یا کئی مرتبہ مثبت باتوں کو بھی پیش کرنا۔ سو سکینڈلون یہ ٹھوکر کا سبب ہے، منفی بات ہے، جس کا مطلب جال بچھانا، پھندا لگانا، گناہ کا جواز پیدا کرنا، راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا۔ اور یہاں پرگمن کی کلیسیا میں جب یسوع یہ لفظ سکینڈلون استعمال کرتے ہیں کہ بلام اور نکیلیوں کی تعلیم ایمانداروں کے لیے سکینڈلون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھوکر کا سبب ہے، یہ ایمان کی دوڑ میں آگے دوڑتے ہوئے ان کے راستے میں رکاوٹ بن چکی ہے، بلام اور نکیلیوں کی تعلیم۔ خداوند یسوع مسیح ان کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ایشیا کوچک اور خصوصیت کے ساتھ افسس اور پرگمن کی کلیسیائیں، ان پر جھوٹی تعلیمات کا اثر زوروں پر تھا۔ خداوند نہ صرف ان کو خبردار کرتے ہیں بلکہ گناہ کے انجام کو بتا کر بھی وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج مجھ سے اور آپ سے اس جدید دنیا میں مخاطب ہیں، اور وہ ہم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، ہماری اپنی کلیسیاؤں میں بلام اور نکیلیوں کی تعلیم کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے اس کا کچھ حصہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس جدید دنیا میں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی جہاں کلیسیا کے شرکاء، ایماندار خاموشی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان باتوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ گناہ پیدا کرنا یعنی یہ کہنا کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ ہماری جدید دنیا میں آپ کو بہت سی باتیں ایسی مل جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے ہم جنس پرستی اس وقت یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑا گناہ ہے جس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ اور غور کریں، نیم عریاں لباس ہمارے اپنے معاشرے اور سماج میں اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے، لیکن ہم خاموشی کے ساتھ اس کا مقابلہ، اس کو دیکھ رہے ہیں پر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دوسروں کو روکیں،
میں یہ کہوں گا کہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو روکیں. سو نی مریاں لباس، نازیبا گفتگو، شراب نوشی، ٹیٹوز یعنی جسم پر تصویریں کھدوانا، غیر قوموں میں شادیاں اور ثقافت کے نام پر غیر اقوام کے رسم و رواج کو اپنانا، جن کا براہ راست ہمارے ایمان کے ساتھ ٹکراؤ ہے، ان کو قبول کرنا، یہ سب بلام اور نکیلیوں کی تعلیم کا حصہ ہے. ہم پاکستان میں ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، تعصب کا شکار ہیں، اظہار رسیدہ کلیسیا کہلاتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس ان باتوں پر سمجھوتا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم اس دباؤ کو برداشت نہ کر پائیں اور ان رسم و رواج کا حصہ بن جائیں. ہمارے معاشرے میں سنکریٹزم، توافقیت، جب بہت سے چیزوں کو ملا کر ایک نیا مذہب تشکیل دیا جائے، یہ بھی عام باتیں ہیں. آج ہم آہنگی اور ایمان کے ساتھ دوسروں کو برداشت کرنا، بین الاقوامی مذاہب، یہ تمام باتیں ہمیں توافقیت کی طرف لے جا رہی ہیں، جہاں ہم ہر ایک کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سلیمان بادشاہ ایسے ہی گناہ کا شکار ہوا جب وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی سلطنت میں تمام لوگ اور ارد گرد کی غیر اقوام بھی اس کی تعریف کریں. اس لیے غیر قوموں میں شادیاں کی اس نے اور توافقیت کو بنی اسرائیل میں رواج دیا. آج ہمارے ملک میں بھی، ہماری کلیسیوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک اور ہمارے اس خطے کا بادشاہ یعنی اکبر بادشاہ، اس نے بھی دین الہی کے نام سے سنکریٹسٹک مذہب کی بنیاد رکھی تھی. ہم بھی اس کا شکار آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں اور نئے عقائد کو جنم دے رہے ہیں. ایک بڑا مشہور مصنف ڈیسمنڈ فورڈ یہ کہتا ہے کہ کلیسیا کی تاریخ کی سب سے بڑی المناک حقیقت یہ ہے کہ جب شیطان مسیح کو اس دنیا کی بادشاہت کی پیشکش میں ناکام ہو گیا تو وہ صدیوں بعد مسیح کی کلیسیا کو یہ پیشکش کر کے کامیاب ہو گیا. یسوع نے اس کی آزمائش کا مقابلہ کیا، اس کو شکست دی، لیکن آج جب شیطان ہمیں بلام اور نکیلیوں کی تعلیم کی پیشکش کرتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ اپنے جسم پہ جتنے مرضی ٹیٹو بنوائیں، یہ آپ کا جسم ہے، اس کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس پہ شیطان کی تصویریں بنوائیں، آپ اس پہ جو مرضی کھدوائیں، لیکن یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ کے ایمان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یاد رکھیں، یسوع نے پالوس کی معرفت یہ کہا تھا کہ اے میرے بھائیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن خدا کا مقدس ہیں؟ یہ خدا کا مقدس ہے، یہ جسم خدا کا مقدس ہے. ہمیں آمیزش کے بغیر خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے، ورنہ خدا نے کہا کہ میں اگر تو نے توبہ نہ کی تو میں اپنے منہ کی تلوار سے تیرے ساتھ آ کے لڑوں گا، تلوار کے ساتھ لڑوں گا. اور میں نے پچھلے سنڈے کہا تھا کہ تلوار خدا کا کلام ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے میں اپنے منہ کی تلوار سے تیرے ساتھ لڑوں گا. یہاں پر جو لفظ یونانی زبان میں تلوار کے لیے لکھا گیا وہ کسی بھی بڑی یا چھوٹی تلوار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تلوار دونوں طرف سے تیز ہے. پرگمن کے ایمان لوگ خداوند کی کلام کی قدرت سے لاپرواہ زندگی گزار رہے تھے. یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف واپس رجوع کریں، کیونکہ گناہ کو دیکھ دیکھ کر ان میں بے حسی آ چکی تھی اور ان کو اپنے گناہ پر کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا.
خداوند چاہتے ہیں کہ وہ اس بے حسی سے ہمیں نکالیں۔ اگر آپ اپنی کلیسیا کا جائزہ لیں گے، ملک پاکستان میں کلیسیا کا جائزہ لیں گے، اگر آپ عالمگیر کلیسیا کو دیکھیں گے تو بہت سے گناہ ہماری کلیسیوں میں ایسے آ چکے ہیں جن کو اب ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم نے ان کو ٹالریٹ کیا، برداشت کیا، اور برداشت کے اس عمل نے ان کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا۔ کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ خداوند خود اعلان جنگ کر رہے ہیں پرگمن کی کلیسیا کے مطابق۔ میں آ کر اپنے منہ کی تلوار سے تیرے ساتھ لڑوں گا۔ یہ یسوع کے لفظ ہے، اعلان جنگ ہے یسوع کی طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس بے حسی کا شکار ہیں، جو مسیحی ایمان پر سمجھوتے کرتے ہیں، ان کے لیے یسوع کا اعلان جنگ ہے۔ اب یسوع سے برکت مانگتے ہیں، لیکن سمجھوتوں کے ساتھ اس برکت کی بجائے ہمیں یسوع کی طرف سے اعلان جنگ سننے کو ملتا ہے۔ میں آ کر اپنے منہ کی تلوار سے تجھ سے لڑوں گا۔ آئیے ہم آج ایک فیصلہ کریں، ہم اس تلوار کا یعنی خدا کے کلام کا رخ دشمن کی طرف کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم نہ توبہ نہ کر کے خدا کی اس تلوار کا کلام کا سامنا کریں، آئیے اس کا رخ ابلیس کی طرف موڑ دیں تاکہ یہ تلوار اس کو برباد کرے۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس سے مراد عالمگیر کلیسیا ہے، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کے لیے وہ اجر کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غالب آئے۔ یہاں پر لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، جو غالب آئے ان کے لیے۔ پوشیدہ من غالب آنے کے لیے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ غالب آنے کے لیے میں پہلے تشریح کر چکا ہوں۔ اگر آپ افسس کی کلیسیا کے نام میرا آخری پیغام سنیں گے، تیسرا پیغام، اس میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ لفظ نکاؤ ہے، فتح، نکاؤ لفظ ہے، فتح، غالب آنا، فتح پانا۔ اور یہ عسکری معنوں میں جب کوئی جرنیل کسی کو فتح کرتا ہے، اس وقت کھیلوں کے معاملے میں جب کوئی شخص دوسروں کو شکست دے کر خود کھیلوں میں فاتح بنتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے 3-4 استعمال میں افسس کی کلیسیا کے نام اپنے آخری پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ غالب آنا وہی لفظ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کو، پرگمن کو کہتے ہیں کہ اگر جو تم میں غالب آئیں گے، جو جھوٹی تعلیمات کا مقابلہ کریں گے، جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو سمجھوتے نہیں کریں گے، خداوند یسوع مسیح اس کو سرفرازی دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ فاتح کی حیثیت سے اپنا انعام پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند یسوع مسیح جو انعام ان کو دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ پوشیدہ من ہے۔ یہ من کیا ہے؟ من بنیادی طور پر خدا کی طرف سے آسودگی اور سیری کا نشان ہے۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں خوراک کے لیے ترس رہے تھے، خدا نے اس وقت ان کو یہ من بخشا، اور یہ من ہر روز کے لیے برستا تھا، اور جتنا من وہ کھا سکتے تھے اس دن میں وہ اٹھاتے تھے، زائد من خراب ہو جاتا تھا۔ خدا ان کی زندگی میں گریڈ اور لالچ کو بھی ختم کر رہے تھے اس من کی وجہ سے۔ یہ من آسمان پر سے برسا، اس لیے اس کو آسمانی خوراک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانی خوراک ہے جو خدا نے بخشی۔ یہ من بعد میں جب یشوع کی قیادت میں یہ پہنچے موعودہ ملک میں، اور جب یہ جلجال کے میدانوں میں خیمہ زن تھے، یہ من برسنا موقوف ہو گیا۔
لیکن خدا نے مقدس موسیٰ ہی کے زمانے میں ایک بڑا اہم کام کیا تھا، اس من کو محفوظ کرنے کا۔ ایک سنہرے جار میں، مرتبان میں، خداوند نے کہا کہ پتھر کی وہ 2 لوہیں جو کوہ سینا پر ان کو دی گئیں، جہاں پر خدا نے 10 احکام دیے تھے ان پتھر کی لوہوں پر لکھے ہوئے، ان 2 لوہوں کو اور ہارون کے اس عصا کو جس پر شگوفے لگے تھے بادام کے، اس کو، اور اس من کو عہد کے صندوق میں رکھ دینا۔ یہ جو ان کی نافرمانی کی علامت اور خدا کی پروردگاری کا ثبوت تھا، اس کو عہد کے صندوق میں رکھ دیا گیا۔ یہ من ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا خداوند کی قدرت سے۔ یہ عہد کے صندوق میں پڑا تھا اور آپ اس کی عہد کے صندوق کی قدرت سے واقف ہیں۔ لیکن پھر وہ دور آیا جب بابلیوں نے حملہ کر دیا، اس وقت یرمیہ نے اس کو کہیں پہ چھپا دیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک عہد کا یہ صندوق کسی شخص کو نہیں ملا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اب تو ہمارے پاس خداوند خود اس دنیا میں موجود ہیں یسوع مسیح کی صورت میں۔ لیکن یہ اس من کی تھوڑی سی تفسیر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ یہ من دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہودی آج بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ جب مسیحا آئے گا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں تو یہ پوشیدہ من ظاہر کیا جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے پوشیدہ من کی جگہ خود اپنے بارے میں کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اب ہمیں پوشیدہ من کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی کی روٹی خداوند یسوع المسیح خود ہمارے پاس، ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک اور وعدہ بھی ان کے ساتھ کیا، میں ان کو ایک سفید پتھر دوں گا۔ یہ سفید پتھر پرگمن کی کلیسیا کے لیے جو شیطان کی تخت گاہ میں مقیم تھے، جہاں دنیا اور اس کی رنگینی ان کے لیے بہت پرکشش تھی۔ پرگمن کے بہت سے مسیحی عارضی خوشی کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ اندیکھی خوشیوں کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت خداوند یسوع مسیح نجات کے کام کو پورا کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک بات ہو سکتی ہے کہ ان کے زمانے میں ابھی تک یسوع دنیا میں آئے نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا تھا، وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھے تھے۔ لیکن پرگمن کی کلیسیا کے زمانے میں یسوع نے قربانی کا کام پورا کر دیا تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس زمانے میں یہ تمام کلیسیاں صرف ایک ہی پیغام کی وجہ سے قائم ہوئی تھیں کہ یسوع صلیب پر قربان ہوئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، صرف اس پیغام پر یہ کلیسیاں قائم ہوئی تھیں، تو یہ بالکل بے جا نہ ہوگا۔ یسوع نے اپنا قیمتی خون دے کر کلیسیا کو قائم کیا تھا، اس لیے یسوع اب اس کلیسیا کو موت کی راہ پر چلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ وہ پرگمن کی کلیسیا کو شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور جو اس پر غالب آئیں ان کے لیے پوشیدہ من جو روحانی زندگی اور آسودگی کی علامت تھا وہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا وعدہ وہ کرتے ہیں کہ میں ان کو ایک سفید پتھر دوں گا۔ سفید پتھر کا ترجمہ یونانی کا لفظ جو کرتا ہے وہ یہ ہے، چمکدار، اجلار، جس میں کوئی داغ نہ ہو، سفید، اور یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں مسیح خداوند کی حضوری میں سفید پوشاک پہنے راست باز لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس مختلف پتھروں کا بیان کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر بڑے اہم رہے۔ میں نے اس پہ ایک پیغام بھی دیا تھا کئی برس پہلے یہاں پہ، جب میں نے
خداوند یسوع مسیح جب شاہانہ طور پر داخل ہوئے یروشلم میں تو وہاں پر لکھا ہے یسوع نے کہا کہ اگر میں ان کو منع کروں گا لوگوں کو کہ یہ نعرے نہ لگائیں تو یہ پتھر بول اٹھیں گے. میں نے پتھروں پہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں میں. لیکن یہ پتھر بائبل میں مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے. مثال کے طور پر جب وہ کوئی یادگار قائم کرنا چاہتے پتھر لگا دیتے. چھوٹے بڑے پتھر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ داؤد نے جاتی جولیت کا مقابلہ بھی انہی چھوٹے چھوٹے 5 پتھروں کے ساتھ کیا تھا. یہ ہتھیار کا کام بھی کرتے تھے. یسوع مسیح کو کونے کے سرے کا پتھر بھی کہا گیا ہے. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح سفید پتھر کا ذکر کرتے ہیں. یہ سفید پتھر آج شاید آپ کے لیے اتنا معنی خیز نہ ہو، لیکن پرگمن کی کلیسیا کے لیے اس میں بہت خوبصورت معنی پوشیدہ تھے. یہ پتھر، سفید پتھر، عدالتوں میں استعمال کیا جاتا تھا. اس کا پہلا استعمال عدالتوں میں ہوتا تھا. عدالت میں اس زمانے میں اس طرح سے فیصلے، جس طرح سے آج عدالتیں اناؤنس کرتی ہیں، اس طرح سے فیصلے اناؤنس نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ان کو نشانوں کے وسیلے سے ظاہر کیا جاتا تھا. عدالت میں جب کسی شخص کا مقدمہ پیش کیا جاتا، جج اگر سے سمجھتا کہ اس کو سزا دینی ہے، یہ مجرم ہے، اس پر جرم ثابت ہو گیا ہے، تو اس کو کالے رنگ کا پتھر دیتے تھے. اور جب یہ اعلان کرنا مقصود ہوتا تھا کسی جج کے لیے کہ یہ شخص جس کا مقدمہ میں سن رہا ہوں یہ باعزت بری کیا جاتا ہے کیونکہ اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اس وقت اس کو سفید رنگ کا پتھر دیا جاتا تھا. یہ سفید پتھر اس زمانے میں اس کے خاص معنی تھے. اور جب یسوع یہ کہتے ہیں پرگمن کی کلیسیا کو کہ جو غالب آئے ان کو میں سفید پتھر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب آنے والوں پر کوئی سزا نہیں ہوگی. عدالت کے دن خداوند اپنی آخری عدالت میں ان لوگوں کو سفید پتھر دے گا کہ وہ بری کیے جاتے ہیں، ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہے. اسی لیے مقدس پالوس کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا کوئی حکم نہیں ہے. فاتح آنے والے سزا سے بچ جائیں گے، بری ہو جائیں گے، اور ان کے بارے میں یسوع اعلان کرے گا کہ ان کی زندگی میں کوئی جرم موجود نہیں ہے. یہ معنی دیتا تھا سفید پتھر پرگمن کے لوگوں کے لیے. پرگمن کے زمانے میں سفید پتھر آج ہمارے پاس ملکوں کی شہریت کے لیے آئی ڈی کارڈ ہیں جس پہ ہماری شہریت لکھی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اس زمانے میں کئی ایک ملکوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شہریوں کو ایک خاص تراشا ہوا پتھر دیتے تھے سفید رنگ کا، جو علامت ہوتی تھی کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں، اور وہ سفید پتھر ان کی شہریت کو ظاہر کرتا تھا. جب راستے میں کوئی شخص ان کو مشکوک سمجھتا وہ اس کو دکھاتے کہ میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں، اسی کا شہری ہوں. یہ سفید پتھر ان کی شہریت کے حق کے طور پر ان کو دیے جاتے تھے. جب خداوند یسوع مسیح سفید پتھر دے گا غالب آنے والوں کو تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی آسمانی بادشاہت جس اور نئے شہر یروشلم میں ان کو شہریت کا حق عطا کرے گا. اس سفید پتھر کے وسیلے سے ہم ایماندار غالب آنے والے لوگ اس سفید پتھر کی وجہ سے ہم آسمانی شہر یروشلم اور خدا کی بادشاہت کے شہری کہلا سکیں گے. آپ اندازہ کیجئے جب یسوع نے کہا پرگمن کے لوگوں کو خط لکھتے ہوئے کہ جو غالب آئیں گے ان کو میں سفید پتھر دوں گا، ان کے ذہن میں کیسے یہ تصور ابھرا ہوگا کہ ہاں ہم آسمانی بادشاہت کے شہری بن جائیں گے. یہ اس کا مفہوم تھا اس زمانے میں. اور آج اگرچہ سفید پتھر ہمارے لیے اس کا کوئی مفہوم نہیں رہا اس ملک میں، جدید دنیا میں، ہمارے پاس آج آئی ڈی کارڈز ہیں، پاسپورٹس ہیں.
اور اب ہم اس سے بڑھ کر ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جو ڈیجیٹل دنیا ہے. اس میں نہ تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو کاغذ پر چھپے ہوئے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوگی. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. لیکن پرگمن کے زمانے میں سفید پتھر بڑا اہم تھا. خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بھی یہ کہتے ہیں، اگر ہم ان سمجھوتوں کا مقابلہ کریں گے جو ہماری کلیسیوں میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتے جا رہے ہیں، ان کا مقابلہ کریں گے، خداوند ہمیں سفید پتھر دیں گے، یعنی شہریت عطا کریں گے اگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے. یہ سفید پتھر فتح کی علامت بھی ہوتا تھا. جب اس زمانے میں یہ جو جسمانی کھیلیں ہیں یہ بڑی عام تھی یونان میں. اولمپکس بھی اسی سے اس کا بھی آغاز ہوا یونان کی ان کھیلوں کے نتیجے میں. خداوند یسوع المسیح جب یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سفید پتھر دوں گا تو اس کا تعلق ان کھیلوں کے ساتھ بھی تھا. کھیلوں میں جب کوئی شخص فاتح ہوتا تھا، آج کل اول انعام پانے والوں کو کسی کھیلوں کے مقابلے میں گولڈ میڈل دیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو چاندی کا تگمہ دیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو کانسی کا تگمہ عطا کیا جاتا ہے، گولڈ میڈل. یہ سفید پتھر قدیم زمانے میں گولڈ میڈل کی حیثیت رکھتا تھا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو غالب آئیں گے، جو فتح پائیں گے، ان کو میں اعزاز کے طور پر یہ سفید پتھر دوں گا. یہ سفید پتھر اس زمانے میں کھیلوں میں کے فاتحین کو دیے جاتے تھے اور یہ ان کے لیے اعزاز ہوتا تھا. وہ ملک میں جہاں بھی جائیں، کسی تقریب میں جائیں، جب وہ اپنا وہ پتھر دکھاتے تھے، گولڈ میڈل دکھاتے تھے، ان کو عزت دی جاتی تھی. آج کل ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ میڈل کی کتنی شان ہے. صرف ایک گولڈ میڈل ہم نے جیتا پاکستان نے اس دفعہ اولمپکس میں، لیکن آپ اس کا شہرہ کثرت سے آج کل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ایک گولڈ میڈل کا. اور اس گولڈ میڈل کی وجہ سے وہ نوجوان جس نے یہ میڈل جیتا ارب پتی بن چکا ہے. آپ بالکل اسی سناریوں میں اس سفید پتھر کو دیکھیں. سفید پتھر ایسی ہی حقیقت رکھتا تھا. اس زمانے میں یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک اعزاز تھا، اور جس کے پاس یہ وہ عزت کے لائق سمجھا جاتا تھا. یہ سفید پتھر طاقت کا نشان بھی تھا. اس زمانے میں ایک خاص کشتی ہوتی تھی جس میں دوسرے شخص کو مارنا ہوتا تھا، دو لوگوں میں سے کسی نے. یہ طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا یہ کھیل، اور ان دو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ آج ایک نے مرنا ہے اور دوسرے نے فتح حاصل کرنی ہے. گلیڈیٹرز ان کو کہا جاتا ہے. یہ گلیڈیٹرز جب فاتح ہوتے تھے دوسرے فریق پر تو اپنی طاقت، ہمت اور داؤ پیچ کا لوہا منوانے کے نشان کے طور پر ان کو یہ پتھر دیا جاتا تھا. آپ پالوس کے الفاظ پڑھیے. اس زمانے میں یہ تمام باتیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی تھی اس دنیا میں، اس لیے ان کے لیے ان ساری چیزوں کا کیا مفہوم تھا وہ سمجھتے تھے. پالوس کا بیان پڑھیے، تیموتھیوس کا نام پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت. وہاں پر لکھا ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے. اچھی کشتی لڑ اور ایمان کی اس جیت پر، فتح پر قبضہ کر لے. یہ کشتی جو ابلیس کے ساتھ ہے ہماری، ہم نے اس میں ابلیس کو پچھاڑنا ہے. اس کا 5واں مفہوم بھی تھا، اور یہ دوستی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. کئی مرتبہ دو دوست جن میں بڑی دوستی ہوتی تھی لیکن ان کو زندگی کے کسی مرحلے پر جدا ہونا پڑتا تھا ایک دوسرے سے. سفید پتھر کو توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا تھا. ایک دوست کے پاس رہتا اور دوسرے دوست کے پاس رہتا.
کئی برسوں کے بعد جب ان کی شکلیں بھی بدل جاتی، جسمانی حیت بھی بدل جاتی، وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لائق نہ رہتے، جب کبھی وہ ملتے تو اپنے حصے کا پتھر نکال کر جوڑتے، اور اگر وہ درستی کے ساتھ جڑ جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ وہی ہیں جن کو زندگی نے جدا کر دیا تھا۔ سو یہ دوستی کی علامت، آپ اس تصور کو بہت سی فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ یہیں سے لیا گیا ہے، سفید پتھر سے توڑنا، دو حصوں میں تقسیم کر دینا، کئی برسوں کے بعد ملنا، جوڑنا پتھر کو، اور اس طرح سے بچھڑے ہوئے دوست مل جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ دوستی کا وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا یوحنا کا انجیلی بیان 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں، اب سے میں تم کو نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ We are friends of Jesus۔ ہم یسوع کے دوست ہیں، یسوع نے ہمیں اپنا دوست کہا ہے۔ پتھر کا ایک حصہ خدا نے ہمیں دیا ہے اور پتھر کا دوسرا حصہ یسوع کے پاس ہے۔ عدالت کے دن جب یسوع تخت عدالت پر بیٹھے گا، یہ دونوں حصے مل جائیں گے اور ہم ساری کائنات کے روبرو یسوع کے دوست کہلائیں گے، اور وہ ہمیں کہے گا تم میرے دائیں طرف چلے جاؤ، اب میں تمہیں اپنے سے جدا نہیں کروں گا، ہم نے بڑی جدائی برداشت کر لی ہے، لیکن آج کے بعد ہم اکٹھے رہیں گے، عابد اور معبود، خالق اور مخلوق، ہم اکٹھے رہیں گے۔ سفید پتھر کے ساتھ یہ وعدہ ہے یسوع کا آپ کے ساتھ۔ یہ پتھر، اس کا ایک چھٹا مفہوم بھی تھا۔ یہ پتھر انویٹیشن کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج بڑے دیدہ زیب کارڈ ہیں، جب ہم کسی کو دعوت میں بلاتے ہیں تو بڑے خوبصورت مہنگے کارڈ ہم بنواتے ہیں، جو عمراء ہیں وہ تو اس پہ سونے کے پانی سے لکھواتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں پرگمن کے دور میں کاغذ کے کارڈ نہیں ہوتے تھے، اس لیے سفید پتھر کو خوبصورتی کے ساتھ تراشا جاتا اور اس کے اوپر سنہرے حروف کے ساتھ دعوت نامہ لکھا جاتا تھا، اور وہ سفید پتھر عزیزوں کو بھیجے جاتے تھے۔ جب وہ لوگ دعوت میں آتے، وہ سفید پتھر کو ساتھ لاتے، دروازے پہ کھڑے سنتری کو وہ اپنا سفید پتھر دکھاتے اور وہ اس کو اندر جانے کی عزت کے ساتھ سلام کرتا اور اس کو اندر جانے کی دعوت دیتا تھا کہ آپ دعوت میں شریک ہو جائیں، آپ کو میرے مالک نے بلایا ہے، اس لیے آپ کی رسائی اس دعوت تک ضروری ہو چکی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 9ویں آیت آسمان پر ایک بہت بڑی ضیافت کا بیان کرتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان پر برے کی شادی کی ضیافت ہوگی، اور پھر آخر میں اس آیت کے یہ بھی لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے، جن کے پاس سفید پتھر ہوگا، جن کے پاس دعوت نامہ ہوگا، صرف وہی برے کی شادی میں شرکت کریں گے، باقی کسی اور کو اس ضیافت میں شریک ہونے کے لیے شامل نہیں کیا جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص جو آج میری اس آواز کو سن رہا ہے، آپ برے کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے کہ جب آپ آسمان پر جائیں آپ برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہو سکیں، لیکن یاد رکھیں اس ضیافت میں صرف بلائے ہوئے لوگ شرکت کریں گے، اور بلائے ہوئے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس دعوت نامہ سفید پتھر ہوگا، جن کے پاس دعوت ہوگی کہ وہ دعوت میں شریک ہو سکیں۔ جن کے پاس یہ نہیں ہوگا ان کو دعوت میں شرکت نہیں کرنے دی جائے گی۔
چاہے وہ جو مرضی کرے، اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے اس پتھر کو دکھانا، اس دعوت کو دکھانا یہ ضروری ہے۔ اس لیے جب یسوع پرگمن کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے یہ کیا فرماتا ہے، یعنی یہ پیغام صرف پرگمن کے لیے نہیں، یہ پرگمن کے ارد گرد موجود تمام کلیسیاؤں کے لیے، اس زمانے کی معلوم دنیا کی تمام کلیسیاؤں کے لیے، انطاکیہ کی کلیسیا کے لیے، یروشلم کی کلیسیا کے لیے، اور اسی طرح سے آج پوری دنیا میں موجود کلیسیاؤں کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے یہ پیغام ہے یسوع کا۔ اگر آپ برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو غالب آئیے، ان سمجھوتوں کا مقابلہ کیجئے۔ یسوع نے آپ کو اپنے لہو سے خریدا ہے، آپ کو یسوع کے خون کا واسطہ ہے۔ آپ گناہ کا مقابلہ کیجئے اور غالب آئیے، اور جب آپ غالب آئیں گے آپ کو یہ دعوت نامہ ملے گا، اور اس دعوت نامے کو لے کر آپ خدا کی برے کی ضیافت میں شریک ہو سکیں گے۔ یہ غالب آنے والوں کے لیے انمول وعدے ہیں، یہ شاگرد یسوع کی ملکیت ہوں گے، اور پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ غالب آنے والوں کو کوئی یسوع سے چھین نہیں سکے گا، وہ ان کو پوشیدہ من دے گا، اور وہ خدا دے گا جس کا فہم اور درک ہماری سوچوں سے کہیں بلند ہے۔ اس لیے اس منصف اعلیٰ کی عدالت میں جب آپ بیٹھیں گے، کوئی رشوت کام نہیں کرے گی، کوئی سفارش کام نہیں کرے گی، وہ کسی کی بیجا حمایت یا مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ وہ صرف ان کو جو غالب آئے ہیں صرف ان کو یہ انعام دے گا۔ اس پتھر کے اوپر اس وفادار یا غالب آنے والے شخص کا نام بھی لکھا ہوگا۔ ہمارے آئی ڈی کارڈز پہ ہمارے نام لکھے ہوتے ہیں، اس پتھر پر بھی نام لکھا ہوگا۔ نام بائبل میں بڑے اہم ہیں۔ خدا نے بہت سے لوگوں کے نام بدلے تھے۔ ابراہیم کا نام ابراہیم رکھا، ساری کا نام سارہ رکھا، یعقوب کا نام اسرائیل رکھا، شمعون کا نام پترس رکھا۔ یسوع نے بہت سے لوگوں کے نام تبدیل کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناموں کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ خداوند یسوع المسیح ہمیں اپنی عدالت میں نیا نام بخشیں گے۔ یہ نیا نام نئی زندگی، نئے کردار کی علامت ہوگی۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہوگی کہ ہم یسوع میں نئے بن چکے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ میرا اور آپ کا یہ نام بدل دیا جائے گا، ہمیں نیا نام ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نام بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب اس نے ابراہیم کا نام ابراہیم رکھا، زندگی بدل گئی۔ جب اس نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا، زندگی بدل گئی۔ اور جب اس نے شمعون کا نام پترس رکھا، بہت سی روحوں کو جیتنے والا بن گیا۔ میرے اور آپ کے نام بھی بدل دیے جائیں گے۔ ہمارے نام آج اس دنیا میں کئی دفعہ ناموں کے الٹ ہمارے کردار سے الٹ ہوتے ہیں، جیسے میرا نام بھی، لیکن خداوند آپ کو بالکل نیا نام دے گا، اور اس نئے نام پہ کے وسیلے سے جو سفید پتھر پر لکھا ہوگا، آپ کو خدا کی بادشاہت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ صرف اسی صورت میں آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں گے اور آپ تجربہ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں سمجھنا اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ روحانی دنیا کی باتیں ہیں،
لیکن پالوس کہتا ہے کہ اب ہمیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم صاف صاف دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، آج صبح میں آپ کو اس دیکھی دنیا میں ان دیکھی دنیا کی باتیں بتا رہا ہوں۔ دیکھی دنیا میں ان دیکھی دنیا کی باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ دنیا جو دیکھی دنیا ہے یہ دیکھی چیزوں سے نہیں بنی۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف اپنے خط میں کہتا ہے ایمان ہی سے ہم یقین کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، اور پھر آگے چل کر وہ یہ کہتا ہے اور یہ نہیں کہ یہ دیکھی چیزوں سے بنے ہیں، نہیں، تھا ہی کچھ نہیں، دیکھی چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا جب خدا نے اس کائنات کو وجود بخشا، کیونکہ اس کے بارے میں رومیو 4 باب میں یہ لکھا ہے کہ خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ ان چیزوں کو جو نہیں ہیں ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں۔ سو خدا نے اسی طرح سے اس کائنات کو پیدا کیا، ان دیکھی دنیا، اور ان دیکھی دنیا کی برکتیں ہم سے کوئی شخص چھین نہیں سکے گا۔ سو آج میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، غالب آنے والوں میں شامل ہوئیے۔ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آپ شخصی طور پر سٹینڈ لیجئے۔ میں اپنے خاندان میں اس بات کو نہیں ہونے دوں گا، ہم اس بات کو اپنے خاندان میں قبول نہیں کریں گے، ہم سمجھوتا نہیں کریں گے مسیحی ایمان پر۔ اور شیطان آپ کو کہے گا کہ یہ گناہ نہیں ہے بھائی، یہ تو رسم و رواج ہیں، یہ تو دنیا کے طور طریقے ہیں، لیکن خدا ہمیں انہی طور طریقوں سے بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اور آج صبح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس انعام کو، یعنی پوشیدہ من، سفید پتھر اور اس پر لکھے ہوئے نئے نام کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے دعا کیجیے۔